بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باوقار علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلباء، اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، وہی ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا اور آپ کا پروردگار اور پالنہار ہے. نظام عالم کو، جگ جہان کو چلانے والا، بنانے والا، سجانے والا تنے تنہا ایک اللہ ہے. اللہ کے بس میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے قبضہ و قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہے رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت کے غار میں پہنچا دے. بیدہ الخیر، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے. انہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یدخل فی رحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ مخلوق میں اضافہ فرماتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر اللہ کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے کھولے ہوئے دروازے کو بند نہیں کر سکتی ہے. وما یمسک، اور اگر اللہ کسی کے لیے دروازہ بند کرنے پر آ جائے فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے بند کیے ہوئے دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا آج تک نہ ہوا نہ قیامت تک وہ چیز ہو سکتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ان آیتوں کے ساتھ ایک حدیث ملا دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کنت غلاماً، میں ایک لڑکا تھا. وکنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، انی اعلمک کلمات۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، ایک طالب علم استاذ کی حیثیت سے ایک شاگرد کی آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور معلوم ہے یہ کون ہیں؟ یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور آپ کی وفات کے وقت میں ان کی 18 سال عمر تھی۔ اللہ نے علم کے اتنا نور عطا فرمایا اور علم کے اس مقام پر ان کو پہنچایا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت شریفہ تھی جب آپ قضائے حاجت سے، استنجا سے فارغ ہو کے آتے تو فوراً وضو فرماتے تھے، فوراً وضو فرماتے تھے۔ اگر پانی فوراً میسر نہیں ہوا، پانی نہیں ملا فوراً، تو اسی وقت آپ تیمم فرما لیتے تھے۔ ان باتوں پر بھی ہم اور آپ کو عمل کرنے چاہیے۔ الوضوء سلاح المؤمن۔ بہت سے طلبہ کہتے ہیں دل نہیں لگتا پڑھنے میں، من کرتا ہے مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، محرم کا میلہ چل رہا تھا میرا دل بے چین تھا، ڈھول کی آواز آ رہی تھی میرا دل بے چین تھا، مدرسے میں دل نہیں لگتا، سبق یاد نہیں ہو رہا، اساتذہ کی تنبیہ برداشت کرنے کا من نہیں کرتا۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں من نہیں لگتا، یہ اکثر بے وضو رہتے ہیں۔ جب آدمی کے ساتھ ہتھیار رہتا ہے تو اس کا دشمن اس پر حملہ نہیں کرتا۔ مسلمان اگر باوضو رہے گا، ایک طالب علم اگر باوضو رہے گا تو 24 گھنٹہ وہ مسلح رہتا ہے، 24 گھنٹہ وہ ایک قسم کا نورانی ہتھیار سے لیس رہتا ہے، اور شیطان کا حملہ اس طالب علم پر، اس انسان پر نہیں ہوگا جو باوضو رہنے کا اہتمام کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم رات کے وقت میں باوضو سوتا ہے، کوئی مسلمان اگر رات کے وقت میں باوضو سوتا ہے، تو 2 فرشتے اس کے پاس حفاظت کرنے کے لیے ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر اللہ اس کو فجر کی نماز کی توفیق دیتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے جو مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، غدا برایت اسلام، رایتن کا معنی جھنڈا ہوتا ہے، غدا برایت اسلام، اسلام کا جھنڈا لے کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ پورے دن اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم اس انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے۔ خدا نخواستہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے اگر مسجد سے نکلا ہے تو بخاری شریف کی روایت میں ہے غدا برایت ابلیس، ابلیس کا جھنڈا لے کر کے، شیطان مردود کا جھنڈا لے کر کے پورا دن یہ پھرا کرے گا۔ اب 2 مہینے رمضان کی چھٹی میں آپ گھر میں رہے، 10 دن بقرعید کی چھٹی میں گھر رہے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایمانداری کی بات تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اکثر طلباء 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتے ہیں گھروں پر۔ یہاں تو نظام الاوقات ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو لازماً، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور 4 وقت کی پڑھ بھی لی تو فجر کی نماز اکثر کی گول، فجر کی نماز اکثر کی سستی میں، اور جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے طالب علم 10 دن تک بقرعید میں گھوما ہے تو پورے دن کس کا جھنڈا لے کے گھوما؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت کہہ رہی ہے غدا برایت ابلیس، 10 دن تک پورا وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر کے اپنے گاؤں میں گھوما ہے۔ تو ابلیس کا جو جھنڈا لے کے 10 دن تک گھوما ہے، اب یہاں آنے کے بعد دل لگے گا مدرسے میں اس کا؟ اور اس سے آگے کی بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ کر کے بستر پر سویا رہتا ہے تو بال الشیطان فی اذنیہ او قال فی اذنہ، اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کان، اذن کی جمع کیا ہے؟ آذان، بہت سارے کان۔ تو آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ او قال فی اذنہ، اس کے ایک کان میں یا دونوں کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 10 دن تک اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا، دل لگے گا بخاری پڑھنے میں؟ اس کا قرآن پڑھنے میں دل لگے گا؟ اللہ کا نام لینے میں دل لگے گا؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی اخیر میں بات آئے گی، اب پہلے سے بات چیت چل رہی تھی، آپ اپنے چھٹی کے اوقات کو استعمال کرنے کا ابھی سے کوشش کیجئے۔
یہ جو ہمارے اکابر کی ترتیب ہے بہت بڑی حفاظت اس میں ہے۔ ہمارا چھٹی کا وقت ہم لاپرواہی میں، لا ابالی میں، کھیل کود میں، کرکٹ کے میدان میں اور ادھر میں ادھر میں گھومنے کے بجائے ہم ایک چلہ لگا لیں رمضان کی چھٹی میں، بقرعید کی چھٹی میں عشرہ لگا لیں، کم سے کم 6 روزہ لگا لیں۔ اور یہ جو جمعرات جمعہ کی چھٹیاں ہوتی ہے مہینے میں تقریباً 4 دن، اس میں کم سے کم 1 ہفتہ ہم مدرسے میں رہ کر کے تیاری کر لیں اور 1 ہفتہ ہم جماعت میں نکل کر کے امت کے حالات کو دیکھیں۔ آپ نے جو علم سیکھا یہ امت تک پہنچانے کا کیسے آپ کے اندر جذبہ، کڑھن، فکر، درد پیدا ہوگا، اس کے سیکھنے کا گولڈن چانس اور سنہرا موقع ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ چھٹیوں کو اگر ہم گھر پہ بتاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے چھٹی ہوتی، بہت سے طلبہ گھر گئے، لیکن 2 مہینے کی چھٹی کے بعد اس میں سے 5، 10، 20، 25% طلبہ مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں چھوڑتے ہیں؟ 2-3 وجوہات میں نے بتایا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوٹتی ہے، ان کی نماز کی پابندی نہیں، اور مدرسے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کہ باوضو رہنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی سنت ہے، ہم باوضو رہیں گے انشاءاللہ۔ جو طالب علم باوضو رہے گا اس کا دل لگے گا، فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا، شیطان اس سے دور رہے گا، حافظہ اس کا کھلے گا، کتابیں اس کو جلدی یاد ہو جائیں گی، اور نورانی ماحول کے اندر وہ رہے گا، اور اس کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور کر دے گا۔ کریں گے باوضو رہنے کا اہتمام انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے، استنجا سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس موقع کو پہچانا کہ آپ تشریف لائیں گے، تو آپ کے آتے ہی آپ چونکہ باوضو ہونے کا فوراً وضو فرماتے ہیں، تو اس لیے آپ کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً پانی کا انتظام کر کے کسی برتن میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی لانے کے لیے نہیں کہا تھا پانی لانے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، آپ نے کسی استاد سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے ولی سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا، ان کا دل، ان کی مرضی، دل چاہے گا تو وہ دعا کریں گے، نہیں دل چاہے گا تو نہیں دعا کریں گے، یاد رہا تو دعا کریں گے، یاد نہیں رہا تو نہیں دعا کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ایسی خدمت آپ نے کر دی، ایسی خدمت آپ نے کر دی کہ خود بخود ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ پہلے الحمدللہ طلباء کے اندر میں خدمت کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں ہم لوگوں نے اساتذہ کا کپڑا دھولا ہے، مشکات کے زمانے میں بھی ہم لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ کپڑا دھل کر کے پریس کر کے پہنچاتے تھے، کمرے میں جھاڑو لگایا، برتن دھو دیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں مشکات دورے کے سال میں بھی ہم لوگ کا یہ معمول تھا۔ پتہ نہیں 10-15 سال میں کتنا زوال آیا، کتنا انقلاب ہوا۔ اب طلباء اساتذہ کی خدمت کو، محتمم صاحب کی خدمت کو اور مدرسے کے اساتذہ کی خدمت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جب سے خدمت کا جذبہ ہٹا ہے تب سے علم کی جو ہے کمی ہونے لگی ہے، شوق کم ہو گیا، یادیں کم ہونے، علم کے اسباق یاد نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کی خدمت کو لازم پکڑ لیں، آپ کریں گے خدمت انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کون سی خدمت کی؟ کتنا پانی لا کے دیا؟ 1 لوٹے کے بقدر پانی لا کر کے دیا صرف۔ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی سی خدمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے پانی لیا، وضو فرمایا، اور آپ نے پوچھا کہ پانی کس نے لا کر کے رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ پانی میں نے لا کر کے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آپ نے اس وقت ان کو 2 دعا دی ہے۔ دعا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، دعا کی درخواست کی تھی، کچھ نہیں کہا، خدمت کی، آقا کا دل خوش ہوا، اور آپ نے 2 دعا دی ہے اس وقت، اللہم علمہ الکتاب وآتہ الحکمہ، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، حدیث کا علم عطا فرما، ان کو حکمت عطا فرما۔ 1400 سال میں، 1450 سال میں اس دنیا میں قرآن کے جتنے بھی جانکار، جتنے بھی مفسرین آئے ہیں،
تمام کے تمام مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور قیامت تک جتنے بھی ائمہ مفسرین آئیں گے تمام کے امام بنے ہیں یہ، اور اس امام بننے کے پیچھے ایک لوٹا پانی کی خدمت ہے۔ دیکھیں خدمت سے کتنا بڑا انعام ملا ان کو، کریں گے خدمت انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت غلامن، میں ایک لڑکا تھا، وکنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں، کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہیں اللہ تجھے نظر آئے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ، اور یاد رکھنا، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ایک بال کے برابر تیرا کچھ نفع پہنچا دیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اتنا ہی تیرا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے اس بات پر کہ ایک بال کے برابر تیرا کچھ نقصان پہنچائیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه اللہ علیک، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، ہر چیز کو لکھ کر کے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا اور صحیفے کو خشک فرما دیا ہے۔ میرے عزیز طلباء، زمانۂ طالب علمی سے آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اسباق یاد ہوں، اساتذہ کی خدمت، اور اپنے چھٹی کے اوقات کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جس عنوان پر آپ حضرات کو ابھی جمع کیا گیا ہے اس میں پڑھائی کا وقت استعمال نہیں ہوتا۔ مشورہ دارالعلوم دیوبند میں ہم لوگ عصر کے بعد کیا کرتے تھے، ملاقات دوپہر میں چھٹی کے بعد کیا کرتے تھے، گشت عصر مغرب کے درمیان میں کیا کرتے تھے، 24 گھنٹہ جمعرات کے دن عصر میں چھٹی ہوتی تھی، عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے اور اگلے دن عصر سے پہلے مدرسے میں واپس آ جاتے تھے۔ 6 روزہ، عشرہ، چلہ، یہ سب چھٹی کے ایام میں ہم لوگ لگایا کرتے تھے۔ تو چھٹی کے جو ایام ہیں، تعطیلات کے جو آپ کے دن ہیں، ان دنوں کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، تو ابھی سے آپ کی تربیت ہوگی، ابھی سے آپ کی ترقی ہوگی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو مدرسوں میں آئے ہیں تو آپ خود نہیں آئے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے لیے پودے لگاتا ہے۔ جیسے نرسری والا مختلف جگہوں سے پودوں کو لا کر کے نرسری میں جمع کرتا ہے، ایسے طلباء کو علاقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چن کر کے، چھانٹ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ مدرسے میں جمع کرتا ہے۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو بھی طالب علم کے راستے پر چلتا ہے، اس راستے پر یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم کا طلبگار ہوتا ہے، تو سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، دنیا والے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مکتب کی طرف جا رہا ہے، دھول پر چل کر کے، مٹی پر چل کر کے، میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے، مٹی پر چل کر کے غریب کا بچہ مکتب یا مدرسے کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیا والے کی نگاہ دیکھ رہی ہے، کبھی کبھی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے فرما رہا ہوں حقیقت میں یہ بچہ مدرسے کی طرف نہیں جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے۔
کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول، دنیا میں آپ مجھے بتا دیجئے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہو۔ ایک طالب علم مدرسے کی طرف جا رہا ہے، ایک طالب علم مکتب کی طرف جا رہا ہے، تو آقا فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب علم۔ دنیا والے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ مٹی پر، دھول پر، کھرنجے پر، سڑک پر چل کر کے جا رہا ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے فرما رہا ہوں وان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب علم، حقیقت میں یہ بچہ فرشتوں کے پر کے اوپر چل کر کے مدرسے تک پہنچتا ہے۔ آپ جس وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں مدرسہ آنے کے لیے، تو آپ کے قدم اٹھانے زمین پر رکھنے سے پہلے ارادہ جیسے کرتے ہیں چلنے کا، تو وہاں سے لے کر کے مدرسے تک فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ فرشتوں کے پر کے اوپر چل کر کے مدرسہ پہنچتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم۔ اور اگر آپ نے تنگی، ترسی، مشقت، دکھوں کو برداشت کیا، اب کیا دکھ ہے؟ موبائل کا زمانہ، اے ٹی ایم کا زمانہ، ہر چیز آن لائن۔ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے وہ منی آرڈر کا زمانہ تھا، 3 مہینے میں کبھی 100 روپے پہنچا، کبھی 150 پہنچا، کبھی 200 پہنچا، کبھی وہ بھی نہیں پہنچا، کبھی ناشتہ کھایا، کبھی ناشتہ نہیں کھایا۔ دور حدیث سے فارغ ہوئے تو صرف 2 جوڑا کپڑا میرے پاس تھا، وہ بھی کوٹن کا نہیں، ٹیری کوٹن کا کپڑا، سوئچ کوٹن جس کو بولتے ہیں۔ میرا ہی حال یہ نہیں تھا، اکثر طالب علم کا یہی حال تھا۔ یہ سن 2007 کی بات کر رہا ہوں۔ دور حدیث سے فارغ ہو گئے تو کسی کے پاس 1 جوڑا، کسی کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہوتے۔ اب تو کتنے کپڑے آپ کے یہاں پر ہیں، کتنے گھر پر رکھے ہوئے ہیں، کپڑوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ہم لوگوں نے حالات جھیلا ہے۔ مشکات میں پہنچے ہیں تب جا کے موبائل کا زمانہ شروع ہوا تھا۔ یہ اس سے پہلے کے دور میں تھوڑے سے حالات جھیلے، پورے سال کبھی بات چیت نہیں، کبھی فون پہ رابطہ نہیں، کبھی ملاقات نہیں، سال 2 سال 3 سال طالب علم گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے علم کی نورانیت اور علم کا وہ ایک جذبہ جو شوق ہوتا تھا کہ ایک الگ انداز کا ہوتا تھا۔ تو تھوڑا سا کنیکشن اپنا گھر سے کاٹیے، اپنے گھر والوں سے کٹیے، اور کتابوں کے حوالے اپنے آپ کو کریے، مدرسے کے حوالے اپنے آپ کو کیجیے، اساتذہ کے حوالے اپنے آپ کو کیجیے، اور اپنے آپ کو وقف کر دیجئے مدرسے کے نظام کے پیچھے۔ جو نظام الاوقات آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے، پڑھائی کا، مطالعے کا، تکرار کا، مذاکرہ کا، نماز کا، تسبیحات کا، دعاؤں کے اہتمام کا، سورہ یاسین کی تلاوت، اس کے بعد دعا ہو رہی ہے، ان سارے نظام کے پیچھے اپنے آپ کو جھونک دیجئے۔ اگر اپنے آپ کو جھونک دیا آپ نے، تو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے اگر آپ نے اپنے آپ کو طالب علم بنا لیا حقیقت میں، اور ایک معیار پر آپ پہنچ گئے، تو اللہ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً۔ اعلان ہوتا ہے نا، جتنے ائمہ کرام ہیں وہ سب تشریف لے آئیں آگے، جتنے ائمہ کرام ہیں وہ سب تشریف لائیں۔ یہ تو الفاظ بھی ہم لوگ جو طالب علم استعمال کا اکثر الفاظ قرآن و حدیث کے ہیں۔ بچہ مکتب میں پڑھتا اول کلمہ طیب نہیں، کلمہ مذکر ہے، کلیم ہے کہ کلمہ ہے؟ اصل میں کیا کلمتن ہے نا، یہ تو طیب ہونا ہے کہ طیبتن ہونا چاہیے۔ ارے کلیمن ہوتا تب نہ طیبن ہوتا، جب یہ تا لگا ہوا کلمتن تو طیب ہوگا کہ طیبتن ہوگا؟ تو کیا بولیں گے؟ اول کلمہ طیب بولیں گے، طیبہ بولیں گے؟ اول کلمہ طیبہ۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہوگا، ختم کر دیں آپ کا اشکال، کر دیں آپ کا اشکال ختم۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے کی آیت پڑھیے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ کہاں ہے یہ؟ قرآن کریم کی 13ویں پارے کی آیت ہے نا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ وَمَثَلُ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے 13ویں پارے میں، وَمَثَلُ کلمہ طیبہ۔ یہ کون سا کلمہ مراد ہے؟ یہی کلمہ ہے۔
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کاپی خریدتے ہیں، ٹھیکڑی باری مدرسہ میں پڑھتے ہیں، نام لکھا اپنا محمد عرفان، اس کے بعد بڑے حرف میں لکھتے ہیں متعلم، ادارہ فیض القرآن، متعلم لکھتے ہیں نا، متعلم۔ یہ انڈین، میڈ ان انڈیا نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ میڈ ان مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میڈ ان مدینہ ہے۔ کس نے دیا ہے؟ یہ ایک روایت ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، میری امت عالم بن کر کے رہنا، اگر نہیں عالم بن سکے او متعلما، کیا لفظ ہے؟ او متعلما، عالم نہیں بن سکے تو متعلم بن کے رہنا، طالب علم بن کے رہنا۔ یہ جو لکھتے ہیں متعلم ادارہ فیض القرآن، یہ متعلم کہاں کا لفظ ہے؟ یہ حدیث کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ہیں جتنے ائمہ کرام ہیں سارے ائمہ کرام تشریف لائے، کہاں کا لفظ ہے؟ یہ قرآن کریم کے 21ویں پارے کا لفظ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ایک تو قرآن کریم کے 21ویں پارے میں، دوسرا حدیث میں دو لفظ ہے، ایک جگہ مفرد ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن پر لوگ وشواس کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ جس وقت مؤذن صاحب نے اذان دے دی اسی وقت سب آدمی افطار شروع کر دیتا ہے، جس وقت مؤذن صاحب نے اذان دے دی، لقمہ اٹھایا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز آئی رمضان کے مہینے میں، تو اٹھا ہوا لقمہ بھی آدمی چھوڑ دیتا کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ کیوں کہ مؤذن صاحب پر اعتماد ہے۔ الامام ضامن، مؤذن امام گارنٹر ہے، ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی آیا ہانپتے کانپتے بھاگتے دوڑتے اور جلدی سے وضو کیا اور آ کر کے امام صاحب نے نیت مان لی تو ایسے کہا اللہ اکبر، 4 رکعت نماز میں کچھ نہیں پڑھا اور امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر دیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کیوں؟ گارنٹی کس کے ذمہ ہے؟ امام صاحب کے ذمہ، کچھ بھی نہیں پڑھا نماز ہو گئی۔ الامام ضامن، امام گارنٹر ہے، ذمہ دار ہے، یہ سارے مقتدیوں کی نماز کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے، وہ نہ پڑھے سورہ فاتحہ، اس کے سورہ فاتحہ سب کے لیے کافی ہے۔ الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ بہت آسان۔ یہاں پر امام کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ قرآن کے 21ویں پارے میں کیا ہے؟ یہاں واحد، وہاں کیا ہے؟ جمع ہے۔ وہاں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، یہاں پر کیا ہے؟ الامام ضامن، الامام ہے نا یہاں پر، والمؤذن مؤتمن۔ ایک حدیث میں آپ نے واحد استعمال کیا، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ اماموں کی رہبری رہنمائی فرما، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ تیسری روایت میں صرف مؤذن کا لفظ ہے، اطول الناس عناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذنوں کی ہوگی۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا، ساری تنگی ترسی دکھوں کو مشقتوں کو برداشت کر لیا تو اللہ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، پھر ہم تم کو چن کر کے امام بنائیں گے، قوم کا رہبر بنائیں گے، قوم کا قائد بنائیں گے، قوم کی قیادت اور سیادت تمہارے حوالے کریں گے۔ امام کا ایک معنی مفہوم وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، امام کا مطلب ہوتا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز پڑھا دی، کہانی ختم۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جب امام کا لفظ آتا ہے تو صرف یہی نہیں، اسلامی نظام میں جو وقت کا امیر المؤمنین ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود مؤذن، وہ امام بھی ہوتے تھے۔ تو امام کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں، قوم کی رہبری رہنمائی سب کچھ امام کی ذمہ ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں گے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے قوم کی رہبری رہنمائی کریں گے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے، لیکن دو کام کرنا پڑے گا۔ سب آدمی امام بننا چاہتے ہیں نا؟ ارے امام کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، امام جب اللہ آپ کو بنائے گا تو ایک ایک علاقہ، ایک ایک اسٹیٹ، ایک ایک ملک، ایک ایک خطہ اللہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ اللہ جب چنے گا آپ کو تو گاڑی، بنگلہ، خادم، نوکر، حشم و خدم، ساری ضروریات کے ساتھ اللہ آپ کو امام بنائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے طلباء، ہم تم کو امام بنائیں گے، لیکن دو کام کرنے کے لیے ابھی سے تم طے کر لو۔ لما صبروا، ایک تو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کبھی کھانا مزاج کے خلاف ہوگا، کبھی اساتذہ کے ڈانٹ ڈپٹ مزاج کے خلاف ہوگا، کبھی مار پیٹ ہوگی تمہارے دل کے خلاف ہوگا، مزاج کے خلاف ہوگا، کبھی نظام الاوقات ایسا بنا ہے کہ نیند آ رہی ہے پھر بھی آپ کو جا کے درسگاہ میں بیٹھنا ہے، کبھی آپ کو پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ان سارے دکھوں کو برداشت کیا، پھر چھٹی کے وقت میں تھوڑا تھوڑا آپ نے اپنے وقت کی ترتیب بنا کر کے دل پر پتھر رکھ کر کے آپ امت کے درمیان میں گھس گئے، تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم تم کو امام بنائیں گے، لیکن دو شرط کے ساتھ۔ لما صبروا، صبر کرنا پڑے گا، جتنے بھی حالات آئے تمام حالات میں تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ کے وعدوں پر ہر حال میں یقین رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اور آگے بیان کرتے پھر فرمایا کرتے تھے، وضاحت کرتے 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 میرے عزیز طلباء، تنگی، ترشی، پریشانی، دکھ، مشقت یہ تو کچھ دن کے ہیں، جب کشمیر کی وادیاں شروع ہوگی تو پھر ہریالی ہریالی، ہر طرف لالا و زار، ہر طرف سرسبز و شاداب، ہر طرف پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، ہر طرف استقبال ہوگا، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا لما صبروا، ایک تو صبر کرنا پڑے گا، دوسرا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ کریں گے صبر انشاءاللہ؟ کریں گے اللہ کے وعدوں پر یقین انشاءاللہ؟ اس آیت کو یہیں روک دیجئے، وہ حدیث چل رہی تھی، کون سی حدیث؟ ابو داؤد شریف کی۔ کون سی حدیث چل رہی تھی؟ ابو داؤد شریف کی حدیث چل رہی تھی۔ آپ اس حدیث میں چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو بھی طالب علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، وہ حقیقت میں جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم، فرشتے بھی اس کے پاؤں کے نیچے میں پر بچھاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ان حالات کو برداشت کر کے علم حاصل کیا اور عالم بن گئے، پھر اس کے بعد آپ کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ تو آگے آقا نے اسی روایت میں آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس دن یہ مکمل نصاب کو پورا کر کے عالم بن کر کے نکلے گا، عالم بعمل بن کے نکلے گا، اس دن سے زمین و آسمان کے درمیان میں کم و بیش 18,000 مخلوق موت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، سما ہے کہ سماوات ہے؟ سما ہے کہ سماوات ہے؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ساتوں آسمان میں جتنے مخلوق ہیں، کتنے مخلوق ہیں؟ وقت زیادہ نہیں، صرف ایک وضاحت کروں۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصابع، ساتوں آسمان میں موضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ۔ اردو میں بولتے ہیں موضع، آپ کا موضع کہاں ہے؟ تو حدیث میں کیا ہے؟ موضع، موضع کا معنی ہوتا ہے جگہ۔ ما فیہا موضع 4، اربعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 4، اور اصابعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگلیاں، اسبعون کی جمع ہے نا اصابع۔ تو آپ نے آسمان کے بارے میں پیچھے سے روایت چلی آ رہی ہے ما فیہا موضع 4 اصابع، ساتوں آسمان میں کہیں پر بھی 4 انگلی کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر الا وملک واضع جبہتہ للہ ساجدہ، جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا سر سجدے میں نہ رکھا ہوا ہو۔ یہ سارے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟
جس دن یہ سارے چہرے عالم بن کر کے نکلیں گے۔ کب تک دعا کریں گے؟ موت تک۔ من فی السماوات ومن فی الارض، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ خشکی کے بارے میں آپ فرما رہے ہو تو الگ سے آپ نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ ساری مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ طالب علم کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ سب عالم کے لیے۔ اس کو پانے کے لیے پورا کورس پورا کرنا پڑے گا، پورا نصاب پورا کرنا پڑے گا، ابھی سے خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سمندر کی مچھلیاں کب سے یہ کہانی شروع ہوگی؟ جب آپ عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ کہانی ختم نہیں، آگے روایت چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عالم پوری دنیا، پورا یہ بیپریت کا علاقہ، کشن گنج کے علاقہ، بنگال کے علاقہ، پورا علاقہ، پورا ضلع، پورا صوبہ، پورا ملک عابد سے، زاہد سے، تہجد گزار سے، تسبیح پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہو، عبادت کرنے والے، ان پورے علاقوں کے درمیان میں ایک عالم باعمل ہو تو آپ نے فرمایا پورے علاقے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی عبادت کرنے والے نیک بندے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک عالم باعمل ہے تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ یہ ایک عالم کا مقام تمام عابدوں کے درمیان میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے 14ویں رات میں تمام ستاروں کے درمیان میں 14ویں کے چاند کا مقام ہوتا ہے نا، بہت اونچا مقام۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم، روپیے اور پیسے، سونا اور چاندی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اکثر طالب علم اس وقت مدرسوں کو چھوڑ رہے ہیں تنخواہوں کو دیکھ کر کے۔ ارے یہاں سے فارغ ہوئے تو مسجد کے امام بنیں گے 10,000 تنخواہ، 8,000 تنخواہ، مدرسے کے مدرس بنیں گے 10,000 تنخواہ، 8,000 تنخواہ، 12,000 تنخواہ۔ اور آقا نے اسی روایت میں ذہن صاف کر دیا، علوم نبوت کو حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے والے، ان سارے فضائل کو ذہن میں رکھ کر کے یہ سوچ کر کے چلے آپ جن لوگوں کے وارث بننے جا رہے ہیں آپ کے نگاہ کے سامنے میں روپیہ نہیں رہنا چاہیے، سونا نہیں رہنا چاہیے، چاندی نہیں رہنا چاہیے، دنیا کے دھن دولت نے آپ نے بالکل واضح طور پر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ اے علماء، اے طالب علم، تم اپنے ذہن کو کھول دو کہ تم جن کے وارث بننے جا رہے ہو وہ اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی تم دینار اور درہم کو سامنے رکھ کر کے کوئی مقصد اور کوئی عمل کو طے نہیں کرنا، اپنی نیت کو، ارادے کو۔ کیا آپ نے فرمایا وَالرَّسُولُ الْعِلْمِ، انبیاء اپنی وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ یہاں جا کر کے عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا ورثۃ الانبیاء، ورثۃ النبی کہا کہ محمد الرسول اللہ کے تم وارث بننے جا رہے، نہیں، کیا کہا؟ نبیون کی جمع کیا ہوتا ہے؟ عربی والے تو بول دیجئے، نبیون کی جمع کیا ہوتا ہے؟ انبیاء۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ النَّبِيِّ، کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کے آپ وارث بننے جا رہے ہیں۔ کتنے انبیاء محل میں رہے ہیں؟ کتنے انبیاء کا بینک بیلنس رہا؟ کتنے انبیاء کے حشم و قدم رہے ہیں؟ کتنے انبیاء ٹھاٹ باٹ میں فراوانی میں رہے ہیں؟ کتنے انبیاء زرق برق میں رہے ہیں؟ کتنے انبیاء ناز و نعمت میں رہے ہیں؟ ایک آدھ نبی کے سوا آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بقدر کفایت اپنی زندگی گزاری ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ضعیف روایت ہے وہ، لیکن فضیلت کے طور پر میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں، اس روایت کو بیان کرتے ہیں
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ میری امت کے علماء کیسے ہیں؟ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ دارالعلوم دیوبند میں دروس البلاغہ کے ہمارے استاذ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں حضرت کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا، حضرت اپنی زبان سے اس روایت کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے خبردار خبردار خبردار، اس روایت میں مقام نہیں بیان کیا گیا کہ اس امت کے علماء کا وہ مقام ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام تھا۔ کیوں؟ ارے پوری امت کے علماء مل کر کے ایک صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو مقام نبوت تو مقام صحابیت سے بہت بلند ہے۔ ارے مقام نہیں بتایا ہے، کام بتایا ہے، ڈیوٹی بتائی ہے، ذمہ داری بتائی ہے۔ اس امت کے علماء کا وہی کام ہے، وہی ڈیوٹی ہے، وہی ذمہ داری ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام۔ سب سے زیادہ دنیا والوں نے اگر کسی کو تنگ کیا، پریشان کیا، تکلیف دی، ستایا تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو ستایا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم کے درمیان میں در در کی ٹھوکر کھائے ہیں، قوم نے کبھی استقبال نہیں کیا۔ بعض انبیاء کو عاری سر پر رکھ کر کے قوم نے دو ٹکڑے کر دیا، بعض انبیاء کے بدن میں لوہے کے کنگھی ڈال کر کے ان کے گوشت کو ادھیڑ کر کے الگ کر دیا اور ہڈی کو اٹھا کر کے الگ کر دیا، بعض انبیاء کی گردن کو کاٹ کر کے قوم نے زمین کے اندر میں دفن کر دیا۔ ہم ان انبیاء کے وارث بننے جا رہے ہیں۔ قوم کے درمیان میں اگر ہم ایسے رہیں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو جھونک دیا، تو پھر اللہ کے رحم و کرم سے کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے صف کے پیچھے بھی لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن کب یہ مقام ملے گا؟ جب کام کریں گے۔ یہ جو سن رہے ہیں نا آپ کے بنی اسرائیل کے انبیاء کے طریقے سے کام کرنا پڑے گا، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے طریقے سے کام کیسے کریں گے اس کو سیکھنا پڑے گا نا۔ اسی کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے 24 گھنٹے لگاؤ، اسی کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے 10 دن لگاؤ، اسی کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے ابھی سے چلہ لگاؤ، اسی کے لیے سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب آپ کا وقت پورا ہو جائے، نصاب پورا ہو جائے، آپ عالم یا مفتی بن کے نکلیں، تو آپ پہلے مرحلے میں سال لگائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک روایت اور ایک روایت میں سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کئی روایت میری نگاہوں کے سامنے سے گزری ہے جس میں آپ نے فرمایا، اس روایت کو روک کر کے پہلے میں ایک اور روایت سناتا ہوں۔ تمام علماء کے سردار حضرت معاذ بن جبل کو کہا جاتا ہے۔ ان کے علماء کے سردار کہنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، میری امت کے سب سے بڑے حلال و حرام کے جانکار، فقہی مسائل کے جانکار معاذ بن جبل ہیں۔ ان کے علماء کے سردار ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری کہ قیامت کے دن کئی روایت میں میرے سامنے سے گزری ہے کہ تمام علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ علماء کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ سردار کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ سردار کے ہاتھ میں۔ تو میدان محشر میں تمام علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے علماء کے سردار ہیں یہ۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے فقہی مسائل کے سب سے بڑے جانکار حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ علماء کے سردار کو آپ نے کیا فرمایا کہ صرف مدرسہ کھول کے یا امامت کر کے یا ایک کونا پکڑ کے رہ جاؤ، نہیں، آپ نے علماء کے جو سردار ہیں حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور راستے میں آپ سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ طالب علم سے آخری پیغام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ہمارے جو سردار ہیں ان کو آپ نے کیا نصیحت کی ہے؟ آپ استاذ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سامنے میں تمام صحابہ طالب علم کی حیثیت سے آپ ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ تو وہ پڑھتے ہیں نا ایک کتاب میں، اس میں آپ نے پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ مسائل آئیں گے کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔
تو آپ نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا بسنت رسول اللہ، میں آپ کی حدیث کو دیکھ کر کے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر حدیث میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا اجتہد برأیی، کہ میں پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کروں گا، غور کروں گا، یہیں سے اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے صحابی کو اس بات کی توفیق دی جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا معاذ بن جبل سنبھالیے گا ان باتوں کو، کیا فرمایا؟ یہ روانہ کر رہے ہیں، راستے میں بات روانگی کی ہدایت ہو رہی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا ایاک والتنعم، معاذ بن جبل ناز و نعمت اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ٹھاٹ باٹ میں نہیں رہتے ہیں۔ دو نصیحت۔ تیسری نصیحت فرمایا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بد دعا سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ فإنہ لا حجاب بینہ وبین اللہ، اس لیے کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنی نصیحت ہو گئی؟ 3 نصیحتیں۔ چوتھی نصیحت آپ نے بیان فرمائی، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں آخر ما اوصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نصیحت وصیت جو آپ نے میرے حوالے کی، کب؟ حین وضعت رجلی فی الغرز، جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا احسن خلقک للناس معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل اپنے اخلاق کو، اپنے بول کو، اپنے چال کو، اپنے مزاج کو، اپنے رویہ کو لوگوں کے لیے اچھا رکھنا۔ اور جو اصل میں آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا معاذ اب جب تم کبھی لوٹ کر کے آؤ گے تو شاید میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا۔ 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینہ کے لیے، سال کے لیے، ایک مشن پہ آپ جا رہے ہیں، ایک کام کو پورا کرنے کے لیے۔ 3 دن میں ہو جائے، 3 سال میں ہو جائے، 13 سال میں ہو جائے، 23 سال میں ہو جائے، 30 سال میں ہو جائے، جب تک پورے یمن میں اللہ کا حکم اور نبی کی سنت زندہ نہیں ہو جائے تب تک آپ کو لوٹ کر کے نہیں آنا۔ اس مشن کو، اس کام کو پورا کر کے آپ لوٹ کر کے آئیں گے تو شاید میری قبر کے اوپر سے آپ کا گزر ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کے آنکھوں میں بھی آنسو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں میں آنسو۔ آگے روایت میں آتا ہے فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں برداشت ہوا تو آپ نے چہرے انور کو مدینہ کی طرف گھما لیا، روتے ہوئے روانہ کیا، روتے ہوئے واپس لوٹے ہیں۔ صحیح میں جب لوٹ کر کے آئے ہیں تو قبر پہ پہنچے ہیں اور قبر پہ بیٹھ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا کہ معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہیں؟ تو حدیث جو قبر پر بیٹھ کر کے سنائی، کہا حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عمر اس قبر والے کی حدیث یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ کیا اتنے بڑے کارنامہ دینے کے بعد، انجام دینے کے بعد لوٹ کر کے قبر پہ پہنچ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، کیا؟ ان اللہ عز وجل یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، بارون کی جمع ابرار، تقیون کی جمع اتقیاء، خفیون کی جمع اخفیاء، یہ سارے صفات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ان اللہ عز وجل یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو نیک ہوں، جو تقوی والے ہوں، جو گمنام زندگی گزارنے والے ہوں۔ ان اللہ عز وجل یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، اتنے چھپے ہوئے ہوں اگر مجمع میں نہ ہو تو کوئی تلاش نہ کرے، واذا حضروا لم یعرفوا، اور اگر مجمع میں آ جائے تو کوئی ان کو پہچان نہ سکے، جو اتنے گمنام زندگی گزارنے والے ہوں گے، اتنے نیک، اتنے تقوی والے ہوں گے۔ قلوبہم مصابیح الہدی، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ ہدایت کا چراغ بنا دے گا۔ چراغ کا کام ہے اندھیرے میں جلا روشن ہو جائے گا۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ، ہر تاریکی سے منور ہو کے نکل جائیں گے۔ کریں گے باتوں پر عمل انشاءاللہ۔